بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکشن 2024 میٹرو ون نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں میں ثنا غوری آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ کراچی کا فور کاسٹر یہ کہتا ہے جناب کہ 8 تاریخ کو کوئی بارش کا امکان نہیں ہے، لیکن کچھ دنوں پہلے جو بارش ہوئی اس کے بعد بہت سے لوگوں کے وعدے دعوے جھوٹ ثابت ہوئے۔ کچھ دیر کی بارش نے پورے کراچی کا منظر نامہ پیش کر دیا، لیکن یہ ضرور ہے جناب 8 تاریخ کو ٹرن اوور جیسا بھی ہو، ہم تو دعا کرتے ہیں کہ تمام لوگ ہی ووٹ ڈالنے نکلے، لیکن موسم کی صورتحال ایسی ہے کہ کافی لوگ جو بیمار پڑ گئے اور ہم بھی ان میں سے ایک ہیں۔ بہرحال پروگرام جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ شروع کرتے ہیں، اور آج کا پینل میرے پاس جو ہے وہ کافی بڑا ہے۔ جیسے جیسے الیکشن کا وقت قریب آ رہا ہے، اب تو یہ کہنا چاہیے کہ لمحہ لمحہ قریب آ رہا ہے۔ آج رات کو الیکشن کمپینز ختم ہو جائیں گی، اور کس نے تگڑی مہم چلائی، کون بنے گا اس وقت پورے پاکستان کا جو ہے وہ والی وارث، کون بنے گا، اور 5 سال رہتا بھی ہے کہ نہیں رہتا۔ لیکن الیکشن کے دعوے وعدے اور جو نعرے ہیں وہ بڑے انوکھے نظر آ رہے ہیں، اس پہ ہی بات کریں گے۔ لیکن آج میں پینل کا تعارف پہلے کرواتی جاؤں۔ میرے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں جاوید شمس صاحب، تجزیہ کار ہیں آپ۔ سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور کچھ دیر میں مجھے جوائن کریں گے اسٹوڈیو میں ہی ساجد شیخ صاحب، آپ تجزیہ کار ہیں۔ اشرف قریشی صاحب آن کال ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، آزاد امیدوار ہیں آپ۔ اور بابر انور PMLN سے اسکائپ پہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں جاوید شمس صاحب کی طرف۔ جاوید شمس صاحب، بڑے عجیب سے نعرے دعوے سامنے آ رہے ہیں، خاص طور پہ آج میں نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں وہ بہت بڑے آرام سے کہہ رہے تھے 20 ارب روپے چاہیے تمہیں، چلو 20 ارب لے لو۔ یہ جو چیزیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں، پھر وہ کہتے ہیں جناب کرکٹ کا تمہیں میدان چاہیے، میں کرکٹ کا میدان دیتا ہوں، لکھتے جائیں شہباز شریف صاحب، آپ لکھتے جائیں۔ اچھا، اگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں، چونکہ بابر انور صاحب بھی میرے ساتھ ریموٹ پہ موجود ہیں، تو میں چاہوں گی اور کوشچن بھی جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے، تو پہلے ان سے میں سوال پوچھ لوں۔ یہ بابر انور صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں، میری باتیں آپ نے سنی ہیں، تھوڑی کڑوی ضرور ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اتنی آسانی سے جو یہ دعوے کیے جا رہے ہیں اور میدان میں جلسے میں یہ بانٹا جا رہا ہے سب کچھ، تو یہ پہلے کہاں تھا؟ یہ 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، جو کہ دعویٰ ہے، جیسے آج ہم نے پورے تمام اخباروں میں دیکھا، اس کا میں ذکر الگ کرتی ہوں، لیکن کیا پورے ہو سکیں گے یہ سب کچھ؟ آواز میں ہیلو آواز جی آگے دیکھیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے شو پہ بلایا۔ میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ 2013 میں جو وعدے ہم نے عوام سے کیے تھے، کیا وہ ہم نے وعدے پورے نہیں کیے؟ ہم نے بولا تھا کہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کریں گے، ہم نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا۔ ہم نے کہا تھا روزگار دیں گے، ہم نے روزگار دیا۔ ہم نے جو وعدہ آج تک اپنی قوم سے کیا ہے، میاں محمد نواز شریف نے، پاکستان مسلم لیگ نواز نے جو وعدہ کیا، اس وعدے کو ہم نے پورا کیا ہے۔ اچھا، آواز کلیئر ہے تو میں تھوڑا اگلی کوشچن کی طرف جاؤں۔ جی بالکل کلیئر ہے، بالکل کلیئر ٹھیک ہے ہے۔ آواز۔ یہ آج کے اخبارات میں ہم نے تمام اخباروں میں دیکھا، اور میں تو تھوڑی دیر کے لیے دنگ رہ گئی اچانک سے۔ ابھی تو الیکشنز نہیں ہوئے، میرا خیال ہے کہ ہر کوئی، ہم جو صحافت، تھوڑا بہت میں صحافت کی طالب علم ہوں، تو میں یہ سوچنے میں مجبور ہو گئی کہ وزیر اعظم نواز شریف الیکشن سے پہلے ہی آ گیا۔ یہ الیکشن کمپین میں اچھا خاصا پیسہ خرچ ہوتا ہے سر، یہ مطلب فنڈنگ ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے یہ پارٹی میں، کیا سلسلہ ہوتا ہے اس کا؟ جی دیکھیے، فنڈنگ میں پارٹی میں کیا سلسلہ ہوتا ہے، میں جب آپ کی آواز تھوڑی کٹ گئی تھی تو سمجھ نہیں آئی۔ ہیلو سر چلے میں کوشچن کا رخ اس طرح کر لیتی ہوں کہ تمام اخبارات میں آپ کی آج کمپین بڑی زبردست رہی کہ وزیر اعظم نواز شریف، ایک تو ہمیں یہ پیغام مل گیا کہ اگر آپ کی پارٹی سیٹ پہ آتی ہے، جس کے بڑے امکانات بھی نظر آ رہے ہیں، قبولیت مقبولیت دونوں ہی آپ کی، تو نواز شریف صاحب ہی ہوں گے وزیر اعظم۔ جی انشاءاللہ تعالیٰ میاں محمد نواز شریف صاحب ہی وزیر اعظم ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 2017 میں جب ملک کو جہاں چھوڑا تھا، وہاں سے ملک کا سنہرا دور واپس شروع ہوگا، اور گھر گھر خوشحالی آئے گی۔ یہ ہمارا منشور بھی ہے، ہمارا وعدہ بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گی کہ آپ ہی مجھے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری حکومت کا 1 سال ختم ہونے کے بعد آپ مجھے ضرور بتائیں گی کہ ملک بہتر سے کی طرف چل رہا ہے، لوگوں میں خوشحالی آئی ہے، ملک میں انشاءاللہ تعالیٰ مہنگائی کے چیزیں کم کریں گے، تاکہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو سکے۔ اچھا بابر انور صاحب، کس جگہ اس وقت آپ موجود ہیں، اور وہاں پہ الیکشنز کی کیا گہما گہمی ہے؟ دیکھیے اس وقت تو میں اپنے کیمپ آفس میں موجود ہوں، اور ہمارے تو سپورٹرز ووٹرز سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں،
اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کو یہ سیٹ جیت کے اس کانسٹیٹوئنسی کے اندر پچھلے 10 سال سے جو پارٹی جیت رہی ہے اور وہ جیتنے کے بعد کہتی ہے جی اختیارات نہیں ہے. 2013 میں اس کانسٹیٹوئنسی سے جیتی تو 13 میں لوگوں نے بولا ہمارے کام کرواؤ, تو انہوں نے بولا کہ ہمارا پرائم منسٹر آنے دو پھر دیکھنا ہم کیا کریں گے. 2018 میں اللہ اللہ کر کے کسی طریقے سے ان کا پرائم منسٹر آ گیا, اس ہلکے نے پریزیڈنٹ آف پاکستان دے دیا, اس ہلکے نے گورنر سندھ دے دیا, تو لوگوں نے کہا جی اب ہمارا کام, تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہے, یہ تو کنٹرول ڈومینیٹڈ ایریا, تو ہماری تو یہاں کچھ سنتا ہی نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو بہانہ ہے نا اور یہ نہ کام کرنے کا جو ہے بہانہ ہے ان کی جو نااہلی ہے, وہ ہم 8 فروری کو جیت کے لوگوں کی خدمت کر کے یہ ثابت کریں گے کہ اس حلقے میں بھی کام ہو سکتا ہے. اور کنٹونمنٹ ایریاز کسی کو کام کرنے سے نہیں روکتی بلکہ وہ کام کروانا چاہتی ہیں. جو ان کے ایشوز ہیں, ایک لیجسلیشن ایشو آیا ہوا ہے کہ عوام اور جو کنٹونمنٹ آپریٹڈ جتنے بھی ادارے ہیں ان کے بیچ میں کمیونیکیشن گیپ آیا ہوا ہے. ان الیکٹڈ ممبرس کی وجہ سے جو کام نہیں کرنا چاہتے تھے, جو لوگوں کا مسائل حل نہیں کرنا چاہتے تھے, تو نہ انہوں نے کسی سے ان کے کام کرنے کے لیے کوئی بات کری, بس انہوں نے ایک ہی بہانہ دے دیا. کسی عوام کے نمائندے نے ان سے پوچھا کہ یار میرا کام کرا دو, انہوں نے کہا جی ہماری تو کوئی سنتا نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے 8 فروری کو لوگ نکلیں گے اس حلقے کے شہر پر بورڈ لگائیں گے, مجھے کامیاب کریں گے, میاں محمد نواز شریف کو کامیاب کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ کراچی کا بھی سنہرا دور شروع ہوگا, کراچی میں بھی خوشحالی آئے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا وعدہ ہے اور ہم پورا امید ہے کہ کراچی کو ہم لاہور سے بہتر بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سر لاہور سے تو بہتر بنائیں گے کراچی کو, لیکن کراچی میں آپ کی سیٹس ہمیں کبھی نظر آئی نہیں ہیں. پہلے آپ اتنے, تو میرے خیال ہے کہ جو پارٹیز آپ کے ساتھ آئی ہیں وہ صرف اس لیے کیونکہ فیڈرل میں آپ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو انہوں نے چڑھتے سورج کو سلام کیا اور آپ کی طرف آ گئے ہیں. کچھ بات تلخ ضرور ہے, لیکن آپ کو اتفاق ہو نہ ہو آپ کلیئر کر دیجیے گا اس چیز کو. دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ کراچی میں ہماری سیٹس ابھی بالکل نہیں ہے, کہ ہمیں لوگ انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کو نکلیں گے, میاں محمد نواز شریف کو کامیاب کریں گے. اور بغیر کامیاب ہوئے بھی ہم نے کراچی میں کام کیا ہے, اور آپ کو میں بتا دیتا ہوں کراچی میں ہم نے کام کیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز نے گرین لائن اس صوبے کو, اس شہر کو دی, کراچی حیدرآباد موٹر وے دیا, ویاری ایکسپریس وے کو کمپلیٹ کر کے دیا, K4 کا پروجیکٹ دیا, 1200 میگا واٹ اس صوبے کو, اس شہر کو بجلی دی. تو کام فیڈرل گورنمنٹ یہاں کر رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ مسلم لیگ نواز کا پرائم فوکس کراچی کے مسائل ہے, سندھ کے مسائل ہے, تاکہ یہاں پہ رہنے والے لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے. یہاں پہ رہنے والے لوگوں بڑی میزریبل کنڈیشن میں رہ رہے ہیں, اور اس بات کو آپ مجھ سے زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں اور سمجھ سکتی ہیں کہ ہماری یہاں بہت میزریبل کنڈیشن ہے. پانی یہاں آتا نہیں ہے, صفائی کا یہاں نظام نہیں ہے, یہاں ہیلتھ کا نظام نہیں ہے, ایجوکیشنل نظام نہیں ہے, روڈیں پوری ٹوٹی ہوئی ہیں, بارش ہوتی ہے تو پورا شہر ڈوب جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ کیچڑ نہ اچھالو, ہم خدمت کر رہے ہیں شہر کی. اگر ایسی خدمت کرنی ہے تو کرتے ہیں نا کہ زیادہ بارش ہوگی تو زیادہ پانی آئے گا, تو پھر ایسی خدمت تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں. وہ لاہور میں کھڑے ہو کے بلاول صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے 3 دفعہ پرائم منسٹر بن کے کیا کر لیا. تو میں صرف یہی ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ بلاول صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے, آپ ینگ ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ لاہور کو, پنجاب کو چھوڑ کے اپنے صوبے پہ کانسنٹریٹ کریں. لاہور میں اورنج لائنز چل رہی ہیں, لاہور میں میٹرو بسز چل رہی ہیں, لاہور میں خوبصورت ترین روڈ نیٹ ورک ہے, لاہور میں خوشحالی ہے, لاہور میں گرینری ہے, ساری چیزیں وہاں پہ اچھی ہیں. وہاں پہ دانش اسکول ہے, وہاں پہ لوگ خوش ہیں, وہاں پہ کاروبار ہے. سندھ میں کیا ہے, سندھ میں سب برعکس ہے, الٹا ہے. پہلے تو آپ چلیں تھوڑی دیر کے لیے پولیٹیکل ہیڈ ہٹا دیں. بابر انور صاحب, ایک ینگ بلڈ کو جس طرح سے وہ کر رہے ہیں, پھر آسفا بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے پولیٹیشینز جو ہے وہ مل کے کام کرنے کا عزم کریں. دیکھیے پاکستان کے پولیٹیشینز کو مل کے کام کرنے کا بالکل عزم کرنا چاہیے, میں اس بات پہ بالکل میری کوئی دو رائے نہیں. لیکن بات یہ ہے نا کہ جو پولیٹیشین دوسرے پر تنقید کر رہا ہے, پہلے تو وہ اپنے حلقے کو, اپنے صوبے کو, ایون آپ امیز ہوں گی کہ بلاول, مطلب آپ امیز ہوں گی کہ ان کے گھر میں خود پانی ٹینکر سے جاتا ہے. تو پہلے تو وہ اپنے صوبے پہ, اپنے شہر پہ, اگر میں کہتا ہوں نا ہر پولیٹیشین اپنے شہر پہ, اپنے صوبے پہ کانسنٹریٹ کرنے لگے, اس کے مسائل پہ بات کرنے کی کوشش کرے, اس کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرے, تو ہی پاکستان ایک بہتر ترقی کی طرف جا سکتا ہے, ایک بہتر سطح میں جا سکتا ہے. یہاں پہ بات یہ ہے کہ اپنے حلقے, اپنے صوبے, اپنے مسائل کو نہیں دیکھنا, ایک دوسرے صوبے میں جا کے اپنے صوبے کی اگزامپل دینا. کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی والوں سے, کیا وہ کھڑے ہو کے لاہور میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لاہور کو کراچی بنا دیں گے؟ چلے لاہور تو بہت ڈیولپ ہے, اس کو چھوڑے, کیا وہ فیصل آباد میں کھڑے ہو کے یہ کہہ سکتے ہیں
कि हम फैसलाबाद को कराची जैसा बना देंगे। चलिए बाबर अनवर साहब, ये बहस मेरे ख्याल है कि वक्त भी इसका कम ही रह गया अब तो। बहरहाल अब जो लोगों के जहन में है, अब बहुत कम वक्त है कि लोग फैसला करें, पॉजिटिव चीज की तरफ जाते हैं। आप खासतौर पे सिंध और कराची की बात कर रहे हैं, मतलब आपको उम्मीद है कि अगर कराची वालों ने आपको वोट दिया तो मसले हल हो जाएंगे, हाँ या ना? देखिए, वोट नहीं भी देंगे तो हमने इनसे वादा किया इंशाअल्लाह ताला इस ये बार हुई ना कराची positive का बात, सर। पानी का मसला हम हल करके देंगे। हाँ। हम सर्कुलर रेलवे पे भी बात करेंगे, हम वो भी हल करके देंगे। जो मुमकिन हमसे हो सका हम लोगों के मसाइल करके देंगे। मैं आपको एक छोटा सा 2 मिनट लूंगा कि जो मैं PS 110 से कैंडिडेट हूँ, ठीक ये है। 50% कंटोनमेंट एरिया है, 50% ये लोकल गवर्नमेंट का एरिया है। तो आप यकीन करें इस पूरे हल्के में 3,17,500 रजिस्टर्ड वोटर है। इस हल्के के अंदर एक कंटोनमेंट DHA ऑपरेटेड कब्रिस्तान है जिसमें थोड़ा सी जगह रह गई है। उसके अलावा इस पूरे हल्के के अंदर कोई कब्रिस्तान नहीं है, इस हल्के के अंदर कोई अस्पताल नहीं है, इस हल्के के अंदर कोई स्टेट ऑफ आर्ट एजुकेशनल निजाम नहीं है। पूरे हल्के की रोडें टूटी हुई है, पूरे हल्के में पानी के मसाइल है, पूरे हल्के के अंदर आप यकीन करें कि कोल्ड स्टोरेज नहीं है। ये तो बेसिक नीड है ना लोगों की, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें PML नून के सपोर्टर ने भी जाना है अस्पताल में, पीपल्स पार्टी के सपोर्टर ने भी जाना है, PTI के सपोर्टर ने भी जाना है। ये तो हर किसी की बुनियादी जरूरत है। तो हम जरूरियात पे बात करें, बुनियादी जरूरियात के ऊपर बात करें, हम लोगों के मसाइल पे बात वैसे करें। ये और हैरत की बात है सर, आधा आप कह रहे हैं कंटोनमेंट में आता है फिर भी ये मसाइल हैं, ये तो हैरत की बात है। मैं तो बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल कंटोनमेंट के अंदर भी कोई स्टेट ऑफ आर्ट या ऐसा आप कहने के वैसे बड़ा मेरा अस्पताल पर्सनल जिसमें तजर्बा रहा है कि अगर मलीर कैंट में कोई मसला होता है तो वो तो 2 दिन में हल भी हो जाता है, सड़कें भी बन जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। मुझे तो हैरत होती है कराची का ऐसा ही है ये भी। देखिए, मैं यही अपने लोगों को बात बताता हूं या रेजिडेंट्स को, देखिए सर मसले हल होते हैं, कंटोनमेंट काम करना चाहता है, बट जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उन्होंने 10 साल में एक कम्युनिकेशन गैप क्रिएट कर दिया रेजिडेंट्स और कंटोनमेंट के बीच में। और रेजिडेंट्स भी ये समझ के बैठ गया कि जी हमारा तो कोई काम होना ही नहीं है। ऐसा नहीं है, अगर कोई काम नहीं हो रहा होता, अगर कंटोनमेंट काम नहीं करती होती तो सारे जो पार्क्स हैं वो भी फिर मिट्टी के होते, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑपरेटेड पार्क्स है मेजोरिटी। बात यह कि काम हो रहा है, लेजिस्लेशन इश्यूज है, मीडिएटर का रोल प्रोवाइड करना होता है एक इलेक्टेड मेंबर ने और कंटोनमेंट रेजिडेंट्स के बीच में। इंशाल्लाह ताला मैं जब इलेक्ट होऊंगा अल्लाह ताला के फजल करम से, इंशाल्लाह ताला अवाम के वोट से मैं एक मीडिएटर का रोल प्रोवाइड करूंगा अपने रेजिडेंट्स और कंटोनमेंट के बीच में, ताकि लोगों के जायज मसाइल हल हो सके और कंटोनमेंट की जो जायज इश्यूज है जो वो अवाम तक पहुंचाना चाहती है, रेजिडेंट तक पहुंचाना चाहती है, वो हल हो सके और होंगे इंशाल्लाह ताला। ऐसा कोई इशू नहीं है सर आप हमारी दुआएं आपके साथ मौजूद हैं। बाबर अनवर साहब बहुत शुक्रिया अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल के आप हमारे पास आए। जावेद शम्स साहब आपकी तरफ आते हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे हो गए, जवाब आपसे मुतवक्का है कि क्या समझते हैं आज जलसे में आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब का अंदाज, जी क्रिकेट ग्राउंड भी ले लो, ये इतने अरब ले लो, लिखते जाओ। शहबाज शरीफ से कहा कि लिखते जाओ जो भी मसले सब कुछ ले लो। तो और फिर अस्पताल, और फिर अभी इन्होंने कहा कि हॉस्पिटल बनाएंगे। सियासतदान तो खुद बाहर इलाज करने के लिए जाते हैं, ये अस्पताल बनाना, ये सबको आपको लगता है कि पूरा कर सकेंगे ये लोग? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वहाँ पर गेम चेंज ये चल रहा है कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल बड़ी पार्टियां इक़्तिदार में आने के लिए हाथ पैर मार रही हैं। आज जिस तरीके से ब्रीफ केस खोले गए, जिस तरह लोगों को ऑफर्स की गई और अलल ऐलान कहा गया कि जी आप ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, ऐसा सब तरफ हो रहा है। मैं इतना परेशान था आज सारा दिन जब मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कैंपेन को देखा और नवाज शरीफ साहब की देखा। 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां जो पाकिस्तान में इस वक्त टॉप ऊपर जा रही हैं, तो वो दोनों लोगों को सिर्फ इस बात पे बुला रहे हैं कि हम आपको ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे, जबकि वो ये नहीं बता रहे कि हमने ये दे दिया था, ये दे दिया था। उनको चाहिए था कि वो बताते कि हमने इतनी सड़कें बना दी, हमने इतने हॉस्पिटल बना दिए, हमने भी इन्हीं हॉस्पिटलों में इलाज करवाया, ये इस काबिल है कि दुनिया भर से बेहतरीन इलाज आप यहाँ करवा सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई जवाब नहीं था। उसके साथ साथ अगर आप सूबाई सतह पर आ जाए तो सिंध की जो इस वक्त सूरत हाल है, यहाँ बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। यहाँ इस वक्त ग्राउंड पर MQM पाकिस्तान भी बहुत बड़े लेवल पर खड़ी हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि शहरी इलाकों से जो है वो सीट्स ले सके, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ है। अभी आपने अपने इंट्रो में कहा था कि जैसे ही 2 दिन पहले बारिश हुई है तो तमाम चीज़ें खुल के सामने आ गई। और बदकिस्मती की बात है कि 2 बड़ी सियासी जमातें, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी जो इक़्तिदार में, जिनका मेयर भी है, जिनके
ٹاؤن بھی ہیں اور چیئرمینز بھی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں شہر میں. انہوں نے بجائے اس کے کہ گلیوں کو صاف کرتے، روڈوں کو صاف کرتے، بارش کا پانی نکالتا ہے، وہ اب تک اپنی کمپین میں لگے ہوئے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو گھر پہ بیٹھا ہوا شخص ووٹ دینے کی کوشش کر رہا تھا شاید وہ اب نہ نکل پائے. اس کو یہی اندازہ ہے کہ یہ لوگ جو اقتدار میں ہونے کے باوجود بھی میرے گھر کے آگے سے اگر پانی نہیں نکال رہے، میرے گھر کے آگے صفائی نہیں ہو رہی، مجھے گیس میسر نہیں ہو رہی ہے، میرے لیے آواز نہیں اٹھائی جا رہی، تو اس کا مقصد یہ صرف اپنے اقتدار کے لیے جا رہے ہیں. اب عام آدمی سے جب ہم بات کرتے ہیں یا اس کا ویو سنتے ہیں تو وہ اپنے مسائل کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے میرے یہاں گیس نہیں آ رہی، میرے یہاں پانی نہیں آ رہا. شہر کے بیشتر علاقوں میں آپ چلے آئیں، ڈسٹرکٹ ویسٹ میں آپ چلے جائیں، کیماڑی کے علاقے میں چلے آئیں، وہاں بڑے بڑے دعوے کرنے والے جو اس وقت اقتدار کے مزے لوٹ کے نکلے، انہوں نے اب تک پانی مہیا نہیں کیا. ایون یہ کہ اورنگی ٹاؤن کے علاقے، آپ کے کیماڑی کے علاقے یا بلدیہ ٹاؤن کے علاقے، لوگ بوند بوند پانی کو ترس رہے ہوتے ہیں. ڈسٹرکٹ سینٹرل کی یہ صورتحال ہے کہ جہاں نارتھ ناظم آباد میں، لیاقت آباد میں، ناظم آباد میں، نارتھ ناظم آباد میں یا نارتھ کراچی کے ایریاز میں جہاں پانی وافر مقدار میں آیا کرتا تھا وہاں پانی روک دیا گیا ہے. اچھا، اس پورے سینیریو کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں پولیٹیکل انوالومنٹ ہے. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ پانی مہیا کر دیا جائے اور کچھ اس کو روک رہے ہیں. کچھ چاہتے ہیں کہ جب ہم اقتدار میں آ جائیں تو پانی کھول کے ہم لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیں جی ہم نے آپ کے لیے پانی کھول دیا. پانی تو ہب سے آ رہا ہے، پانی تو لائن میں ہے. ایون یہ کہ جو K4 کا منصوبہ آپ دیکھیں کہ K4 کے منصوبے کو اب تک مکمل نہیں کیا گیا، اور اس منصوبے کے تحت کراچی کو جو ملنے والا پانی تھا وہ بھی ڈائیورٹ کر کے کسی اور جگہ پہ جو ہے تبدیل کر دیا گیا. اچھا، کرنے والے کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ملیر سے شروع ہونے والا جو سپر ہائی وے تک کا جو راستہ بن رہا ہے، جو ندی کنارے چل رہا ہے، وہ کتنی تیزی سے مکمل ہو رہا ہے. تقریباً 80% سے زیادہ اس کا کام مکمل ہو گیا. تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اقتدار میں رہنے والے جب اپنے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا، وہ K4 کے منصوبے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ مارچ کے فرسٹ ویک میں مکمل کر دیں گے. وہ ابھی کرنا بھی نہیں چاہ رہے اس کو مکمل. دیکھیں انہوں نے اسٹینڈ کیا ہے. ہماری والی بات آ گئی جو ہم نے آپ سے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جب ہم آئیں تو اس کو اوپن کریں، ہم بتائیں کہ ہم نے کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے، سڑکوں کا جال نون لیگ نے بچھایا تھا، موٹر وے بنائے تھے، سب کچھ کیا تھا، لیکن کیا یہ پچھلے جو 15 ماہ کا جو وقت گزرا ہے وہاں نون لیگ کہاں کھڑی ہوئی تھی؟ اور دیکھیں دونوں بڑی سیاسی جماعتیں کلی تھیں، ایک دوسرے کے ساتھ پارٹنر تھی گورنمنٹ کے اندر. انہوں نے عوام کو کیا دیا؟ صحیح، انہوں نے تو عوام سے گیس تک چھین لی. صورتحال یہ کہ گھر اگر رات کو کوئی دیر سے جاتا ہے اور وہ گھر پہ کہتا ہے کہ جی آپ کو اب مجھے کھانا گرم کر کے دیتے، تو گھر والے ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہوتے. تو یہاں تک کی صورتحال آ گئی. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں وہ تمام مطلب گیس بھی خریدنی پڑ رہی ہے، پانی خریدنا پڑ رہا ہے. اور اب تو یہ حال ہے کہ وہ جو پانی کا ذکر کیا تو بہت سی بیماریاں اس پانی کی وجہ سے جو کھڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے بچوں کو لگ رہی ہیں. اس کا کسی کو خیال نہیں ہے کہ اس طرح سے اس کا خیال رکھا جائے. اور صفائی ستھرائی کے حوالے سے کسی کو بھی کوئی ہوش نہیں ہے. تمام لوگ اپنی اپنی کمپینس میں موجود ہیں. بہرحال سب کی مجبوریاں ہیں، عوام کا کس کو خیال ہے. ایک شارٹ بریک ہے، بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں. آپ کے سامنے حاضر ہیں اور اشرف جبار قریشی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. اشرف جبار قریشی صاحب، بہت کم وقت رہ گئے الیکشن کمپین میں اور آپ کی کمپین بھی زور و شور سے جاری ہوگی. کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ علاقے میں؟ دیکھیں علاقے میں صورتحال جو بھی تھی نا اس وقت، اس طرح جو بارش ہوئی ہے نا، جی جی، اس بارش نے وہ کمپین چلائی ہے جو میرے خیال میں نارملی میں تو نہیں چلا پاتا. اچھا، کیونکہ وجہ یہ ہوئی کہ جب یہ بارش ہوئی ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس کا پورے شہر کا کیا اثر ہوا. تو سب سے شہر کا پسماندہ علاقہ تو یہ میرا حلقہ ہے NA-247 جو ہے نا، نئی کراچی اور نارتھ کراچی. تو یہ تو بہت پسماندہ علاقہ ہے. اور یہاں پہ جو ہے جو حال ہوا ہے وہ آپ کو بتا نہیں سکتا. ہم نے کسی جگہ بھی اگر ہم ریلی کر رہے تھے کل ہم یہاں پر، تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جس جگہ پہ ہم جا رہے تھے وہ گلی ٹوٹی ہوئی تھی. آپ کو پتا ہے کہ میئر صاحب جو ہے نا، میئر کے انڈر میں جو ہے مین روڈ جو ہے میئر کے انڈر میں ہے، اور اس کے اندر والے علاقے جو ہے وہ جماعت اسلامی کے انڈر میں ہے. تو اندر اور باہر تقریباً ایک ہی صورتحال میں موجود تھی، ایک ہی صورتحال میں تھا پورا شہر، پورا علاقہ جو ہے. اور ہر طرف جو ہے نا ایک تباہی پھیلی ہوئی تھی. کسی گلی میں ایسا نہیں تھا کہ روڈ سلامت ہو یا پانی نہ بھرا ہوا ہو. 1 سال تک جماعت اسلامی یہاں پر ان کے چیئرمین ہے، یہاں کا جو چیئرمین ہے نارتھ کراچی کا، وہ جماعت اسلامی کا ہے. یوسیز کے چیئرمین ان کے ہی ہیں سارے کے سارے. اچھا سر، یہ شکایت تو بہت ہم بھی کر رہے ہیں. میں نے پروگرام میں سٹارٹ ہی اس بات سے کیا تھا، لیکن کراچی جس طرح سے ایک انسانوں کا جنگل بن گیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ سیوریج کے نظام اور یہ سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں بڑے پیمانے پہ اگر اس کو کرنا چاہیں تو، کہ فوراً سے جی پانی کا ڈرینیج صحیح ہو جائے، چیزیں ٹھیک ہو جائیں؟ کیونکہ نالوں پہ بھی تجاوزات ہوئی ہوئی ہیں. لگتا ہے کہ بہت ممکن نہیں ہے یہ سب کچھ کرنا. آپ سمجھتے ہیں کہ ہو جائے گا؟ دیکھیں کیوں نہیں ٹھیک ہو سکتا. ویژن کی بات ہے، ویژن کا پرابلم ہے.
ایک تو اس کے پانی کا فلو جو ہے وہ طریقے کا آپ کو پتا ہے کہ میں پچھلی دفعہ بھی الیکشنوں میں کہتا رہا کہ جب ہم باتھ روم بناتے ہیں اپنے گھر کا یا اپنے گھر کا فرش ڈالتے ہیں تو اس کا لیول بناتے ہیں. اس کا لیول یہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ نالی ہوگی یا جہاں پہ جو ہے وہ بنا ہوگا جو ڈرینیج کا سسٹم اس جگہ پہ جا کے فالو کریں گے نا, اس کو پانی کو ادھر ہی بنائیں گے جائیں گے. یہاں انہوں نے بغیر کسی بس الٹے سیدھے جو بھی کمیشن مافیا کے تحت جو ٹھیکیدار ان کے پاس ہیں انہوں نے ان کو ٹھیکے دے دیے. اس ٹھیکے کے نتیجے میں انہوں نے جو الٹا سیدھا بنا اور بس کمیشن لی اور بات ختم ہو گئی. تو شہر تو ڈوبے گئے. صحیح کیوں نہیں ہو سکتا؟ فوری طور پر صحیح ہو سکتا ہے, فوری طور پر چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں. آپ کا ویژن صحیح ہونا چاہیے, یہاں کا ٹریفک صحیح ہو سکتا ہے, یہاں کی ہر چیز درست ہو سکتی ہے. صرف مینجمنٹ کی ضرورت ہے اور جس میں جو یہ کمیشن مافیا کا کردار ہے اس کو محدود کرنے کی ضرورت ہے. یہ سارے علاقے صحیح ہو سکتے ہیں. آپ کا اپنا ووٹنگ کا جو آپ کا نشان آپ کو الاٹ کیا گیا ہے اس کے حوالے سے بتائیے گا. میرا نشان جو ہے یہاں میں 247 پہ مجھے میڈل ملا ہے اور پی ایس 122 اسی حلقے کے نیچے ہے جس پر مجھے وکٹ کا نشان ملا ہے. مطلب اگر آپ میڈل اور وکٹ ہے میرا نشان. ٹھیک ہے سر, آپ کا سلوگن کیا ہے اس وقت؟ میں ہوں آزاد اور آپ ہیں آزاد کا یہ سلوگن ہے کہ آپ ہیں آزاد. میں شہر کے لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ آزاد الیکشن لڑیں. سر الیکشن جیتنے کے بعد بھی آزاد رہیں گے یا کسی پارٹی کا حصہ بنیں گے؟ سر نہیں جی, میں آزاد ہی رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو سر اپنی پارٹی بنانے کا ارادہ ہے؟ آپ بنا دیکھ لیں گے, کوئی نہ کوئی پارٹی, کوئی نہ کوئی سسٹم. ایسا بھی ہے کہ اگر آزاد کا کوئی گروپ بن جائے تو وہ قومی اسمبلی میں جا سکتا ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس سسٹم والے جو معاملات ہیں ان سے دور رہیں ذرا, تاکہ ہم جو ہے لوگوں کے لیے آسانی کر سکیں, لوگوں کے آواز بن سکیں, لوگوں کے مسائل حل کر سکیں, نوجوانوں کے مسائل حل کر سکیں. یہ جو پانی بجلی کے اوپر جو پانی اور گٹروں پہ جو الیکشن ہو رہے ہیں, سسٹم سے کیا مراد ہے آپ کی؟ میں یہ تھوڑا سمجھنا چاہ رہی ہوں اور میرا خیال ہے کہ جو آپ کا ووٹر ہے وہ بھی سمجھنا چاہ رہا ہے. سوری کیا چیز سر؟ سسٹم سے کیا مراد ہے کہ سسٹم کا حصہ رہتے ہوئے آپ چیزیں کر سکیں؟ سسٹم کے لیے سسٹم سے جو سسٹم یہاں جو چل رہا ہے نا, جس سسٹم کا نام یہاں پہ سسٹم دیا گیا ہے, اس سسٹم کو جو ہے یہاں پہ کل کرنے کے لیے کرنا ہے. اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ کمیشن مافیا کا راج ہے اور یہ مافیا جو میں کہہ رہا ہوں ہر اس کے اندر, ہر اسٹیج کے اوپر, ہر لیول کے اوپر یہ مافیا اپنا کام کر رہی ہے. اب ٹرانسپورٹ سے لے کے, اسکول سے لے کے, اسپتال سے لے کے, آپ کو اب روڈوں سے لے کے, سڑکوں سے لے کے, تھانے سے, پداروں سے لے کر ہر جگہ پر جو ہے نا یہ سارے کے سارے جو لوگ جو ہیں وہ جو ہے سسٹم کا حصہ بنے ہوئے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ عوام کے سسٹم کا حصہ بھی, عوام کا سسٹم بھی تو کسی نے بنایا ہے نا. تو میں نکلا ہوں عوام کا سسٹم بنانے کے لیے انشاءاللہ. تو میں وہ عوام کا سسٹم بناؤں گا جس کے تحت یہاں پہ ان کے حق کے اوپر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا. اچھا اشرف جبار قریشی صاحب, کیونکہ بہت سے الیکشنز کا آپ حصہ رہ چکے ہیں, میں آپ سے خاص طور پہ پوچھنا چاہوں گی آخری سوال, آپ الیکشن کے حوالے سے, سیکیورٹی کے حوالے سے پوری طور پہ مطمئن ہیں؟ آپ کے علاقے جی میرے علاقے میں صورتحال آپ کو پتہ ہے خراب ہوئی. یہاں پہ ایک بچہ بھی جو ہے شہید ہو گیا آپس کی ان کی جی, میں اسی لیے پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے. اس وقت جو ہے دیکھیں الیکشن ابھی تک تو جو ہے کچھ چیزیں نارمل لگ رہی ہیں, لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشن والے دن جو ہے بہت زیادہ سیکورٹی کی ضرورت پڑے گی. ہمارے اداروں کو متحرک ہونا پڑے گا کیونکہ یہاں پر جو ہے یہ علاقہ بہت پسماندہ بھی ہے اور یہاں پہ کچھ لوگوں کے روٹس بڑے گہرے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ جو ہے کلیش کا خطرہ بھی ہے. پھر ایک دوسری پارٹی جو ایک ہفتے سے لندن پارٹی تھی وہ بھی واپس یہاں وجود میں آ گئی ہے دوبارہ, تو اس کی وجہ سے اس علاقے میں خطرہ ہے. بہت شکریہ. میرے ساتھ اشرف جبار قریشی صاحب موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد مزید موضوعات پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں جہاں وعدے بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں, سننے کو مل رہے ہیں. وہاں پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک نعرہ مجھے بڑا اٹریکٹ کر کیا اور جس پہ میں نے بات بھی کی تھی. انہوں نے کہا جناب انہیں کے لفظ بولتی ہوں, اگر وہ 34 مرتبہ وزیر اعظم بنا تو 6 ماہ کے اندر کیوں نکالا کا رونا دھونا پھر کریں گے. یہ بڑی مزے کی بات ہے, بڑی معنی خیز ہے. وہ معنی خیز یوں ہے کہ جو پریڈکشنز ہو رہی ہیں وہی صحافت کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہ لگتا کچھ یوں ہے کہ جیسے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو یاد ہو, لوگوں کی میموری بڑی کمزور ہوتی ہے, پہلے بھی نواز شریف صاحب کو ایسے ہی لایا گیا تھا, پھر ان کو نکالا بھی گیا اور پھر جناب ایسے ہی جتنے جوش و جذبے سے لایا جا رہا ہے. مجھے جو ڈر ہے کہ الیکشن میں پیسے ہی نہ ضائع ہو جائیں. آپ کی طرف چلتے ہیں جاوید شمس صاحب, کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں صورتحال تو بالکل ایسی ہے کہ پچھلے جو تجربات ہیں وہ تو بہت ہی خراب ہیں اور پاکستان کی سیاست کا رخ کہیں بھی تبدیل ہو سکتا ہے. اور کچھ حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید میاں صاحب وزیر اعظم نہ بن پائیں. اب چونکہ پاکستان بھر میں جو مختلف پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ این اے کی سیٹس پر یعنی قومی اسمبلی میں جو ہے وہ اپنا پارٹیسپیٹ بھی کر رہی ہیں اور الیکشن جیتنے کی حد تک بھی جا رہی ہیں. جیسے استحکام پاکستان پارٹی ہے, پی ٹی آئی کے اپنے ووٹ ہیں, ایم کیو ایم پاکستان کے ووٹ ہیں, دیگر سیاسی جماعتیں ہیں جو کام کر, جماعت اسلامی کا بھی پاکستان بھر میں ووٹ بینک ہے. ٹھیک ہے اتنا بڑا نہیں ہے لیکن وہاں بھی کچھ سیٹس نہیں. جب اس کو آپ جمع کرتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو یہ سارا وزن جو ہے جا کر پیپلز پارٹی کی طرف چلا جائے. اور زرداری صاحب اپنا کھیل بہت بہتر طریقے سے کھیل رہے ہیں, جس طرح انہوں نے
सिंध को देखा, पूरे पाकिस्तान को देखा और कराची को खेल रहे हैं। कराची में जिस तरीके से उन्होंने अपनी विकेटें लगाई हैं और वो बेहतरीन बॉलिंग भी कर रहे हैं, तो इससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि शायद आने वाले जो 8 फरवरी के इंतखाबात है, अगर टर्न ओवर अच्छा हुआ तो कुछ अपसेट हो सकते हैं। ऐसे अपसेट्स के लिए हमें इतने सारे खिलाड़ियों में, आपने विकेट की बात की, तो इतने सारे खिलाड़ियों में मेरी समझ से बाहर है कि कौन सा खिलाड़ी आगे आएगा। एक तो लंदन से भी एक खिलाड़ी नया वारिद हो चुका है, पता नहीं किसका वोट तोड़ने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। एनीवे आगे चलते जनाब, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं असद हनीफ साहब, पीपल्स पार्टी साहब का ताल्लुक है प्रोग्राम में, आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो आपके लीडर की कैंपेन हमें थ्रू आउट पूरे इलेक्शन, जब कोई भी ग्राउंड में नहीं था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमें ग्राउंड में नजर आए और केपी में भी उन्होंने इलेक्शन कैंपेन चलाई। इस वक्त हम कराची में भी उनको देखा, आसपा भुट्टो जरदारी साहब अंदरून सिंध भी गई, वहां पे भी हमने उनको देखा है। कितनी उम्मीदें हैं आपकी कि आप इलेक्शन में कितना जो है वो वोट ले सकेंगे इस वक्त? इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इस वक्त जो बिलावल साहब हैं वजीर आज़म आएंगे, जिस तरह से उन्होंने पूरे पाकिस्तान में काम कराए हैं और जिस तरह से कैंपेन चली है और जो हमारा मंशूर बनाया गया है जिसमें 300 यूनिट बिजली फ्री और सेंसस के ऊपर, उसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला अवाम अब बाशऊर हो चुकी है और हमें भी इसी तरह से यूथ की ज़रूरत है। जो हमारे बिलावल साहब हैं वो बिल्कुल यंग ब्लड है, बिल्कुल फ्रेश ब्लड है कि वो इन चीज़ों को ले सकते हैं। जो लोगों की असल प्रॉब्लम्स है उनको जो है उस प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं। जैसा कि अभी पाकिस्तान इतने अरसे से जो तकलीफ में का वक्त गुजार रहा था, अब इंशाअल्लाह ताला स्लोली ग्रेजुअली जो ऊपर आ रहा है, तो इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा हिस्सा है। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, क्या मैं इस बात पे ठीक हूं कि यंग, आपने लोगों की बात की, तो इस दफा टिकट जो है अच्छे खासे आपकी पार्टी की तरफ से यंग लोगों को भी मिले हैं, ऐसा ही है सर? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। बिजनेसमैन को आगे लेकर आया गया। असल में देखिए बात क्या होती है, बात ये होती है कि हमारे यहाँ पिछले टेन्यूर्स में देखा गया है कि जी वो किसी को कोई मिनिस्ट्री दे दी, किसी को कोई मिनिस्ट्री दे दी, किसी को कोई मिनिस्ट्री दे दी। अब उस मिनिस्टर के पास जब हम जाते हैं तो उसको पता ही नहीं होता कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी। अब जो असल हमारा मैंडेटेड कराची शहर खास तौर पे हमारा जो है बिजनेसमैन लोगों का शहर है, कारोबारी लोगों का शहर है। अब कारोबारी लोगों को इसलिए यहाँ पे टिकट दिया गया, पढ़े लिखे लोगों को इसलिए टिकट दिया गया ताकि ये प्रॉब्लम्स को समझते हैं कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और वो कैसे ठीक हो सकती हैं। हमारे यहाँ जितने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में टिकट ज़्यादातर तकसीम किया और ख़ासतौर पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर, उन तमाम टिकट्स में सबसे अच्छी बात यह है कि टोटल बिजनेसमैन है। सर आपके भी नॉमिनेशन पेपर कहीं से जमा हुए हैं? जी जी बिल्कुल। कहाँ से हैं आप? नॉर्थ PS 129। अच्छा, PS 129 से हैं आप। और आप क्या समझते हैं कि वहाँ पे, क्योंकि आपने नॉर्थ नाज़िमाबाद की बात कर रहे हैं, सेंटर में जी, सेंटर तो सेंटर में लास्ट टाइम जब बलदियाती इंतखाबात हुए थे तो मेरा ख्याल है कि जमात इस्लामी आई थी वहाँ पे। जी जी बिल्कुल ठीक है, तो इस वक्त आपके वोटर की क्या आपको गहमा गहमी लग रही है? आप क्या समझते हैं कि आपको कितना वोट मिल जाएगा? वहाँ पे जो है ना वोटर पूरा नया क्रिएट हुआ है। पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह वोटर था मगर इतनी तादाद में नहीं था। अब वहाँ पे पूरा नया वोटर क्रिएट हुआ है जो हमारे चेहरे देख के और पार्टी की, अब हम कहीं जाते हैं तो हम बात करते हैं। देखिए जमात इस्लामी ने आपके से विन किया, विन करने के बाद आपको क्या दिया? जब आप जाते हैं उनसे बात करने के लिए कहते हैं वो हमारे पास इख्तियार आती नहीं, हम काम नहीं करा सकते। इख्तियार मेयर के पास है, इख्तियार इसके पास है, इख्तियार उसके पास है। कभी हम उसकी बात करते हैं तो उस पर भी हमसे नाराज हो जाते हैं। अच्छा, आपका जो एरिया है उस पर खासतौर पर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बहुत काम हुआ भी है और सारा काम जो है उसका क्रेडिट पीपल्स पार्टी को ही जाता है इस वक्त। ये लोगों को मेरे ख्याल से पता नहीं है, इस हवाले से कुछ बताएंगे आप? लोगों को असल में पहले कोई क़यादत ऐसी नहीं थी। डॉक्टर आसिम बेचारे अकेले लगे हुए थे। उन्होंने यही क्या, उन्होंने जो है वो किसी को राह चलते आदमी को नहीं टिकट दिया। उन्होंने सिर्फ उन लोगों को टिकट दिया जो उस इलाके के मसाइल समझते थे। जब उनको टिकट दिया तो उन्होंने आके चीज़ों को उजागर करना शुरू किया कि यार ये काम हम करा रहे हैं। देखिए ना, हमें उन्होंने कहा कि काम की ओनरशिप लो जब काम कराते हो। और मैं भी जब अपने हल्के में जाता हूँ तो हर आदमी से यही बात कहता हूँ कि यार देखो, तुम्हें अगर कुछ करना है तो तुम अपनी गली की, अपने दरवाजे के सामने की सिर्फ छोटी सी सड़क है जो 50 फुट या 100 फुट की है, उसकी जिम्मेदारी ले लो कि इसकी सफाई हो जाएगी। हर घर वाला अगर इस तरह अपनी जिम्मेदारी को समझ ले, कसम खुदा की पाकिस्तान बहुत अच्छी बात आपने की है। और हम बाइस्ड नहीं होते किसी भी मामले पे। हकीकत यह है कि अगर नॉर्थ नाज़िमाबाद खासतौर पे इस इलाके की बात की जाए तो मैंने खुद देखा है कि बाकी वहाँ पे काम हुआ और किसने करवाया ये भी हमें अंदाज़ा है कि पीपल्स पार्टी ने करवाया है काम। बाकी हम उस हवाले से बात नहीं करेंगे। बहरहाल आगे चलते हैं। जहाँ पीपल्स पार्टी से बहुत शिकायतें, वहीं पे पीपल्स पार्टी के खिलाफ पूरा एक विंग भी बना हुआ है। मुख्तलिफ जमातें जो हैं उनके एक इत्तेहाद बना है जो कि पीपल्स पार्टी के सामने खड़ी हुई। इस पर एक चैलेंज के तौर पर बतूल फातिमा साहिबा GDA से ताल्लुक है आपका, हमारे साथ मौजूद है। मैडम, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी जी।
बतूल फातिमा साहिबा, क्या समझती हैं आज कैंपेन भी खत्म हो जाएगी रात को 12 बजे तक, क्या सूरत हाल है और आपका किस हलके से ताल्लुक है? मैं जीडीए के प्लेटफॉर्म से खड़ी हुई हूँ। PS 110 स्टार मेरा निशान है, जो कि एक चमकता हुआ सितारा है, और वो सितारा अवाम है जो कि आप लोग हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, मेरे नजदीक 8 फरवरी मुल्क को लूटने वाली सियासी जमातों के लिए डी डे या यौम एहतसाब से कम नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन की शक्ल में लुटेरे और तिजारती सियासतदानों के एहतसाब का दिन आ गया है। इसी तरह कराची शहर की बर्बादी का बदला लेने का दिन भी आ गया है। शहरी और देही तकसीम की सियासत के जरिए अवाम में नफरत फैलाने वालों को रद्द करने का दिन भी 8 फरवरी है। इन्हीं लोगों की वजह से रोशनियों और मोहब्बतें बांटने वाले शहर का इन नागबियत अंदेश हुक्मरानों ने खंडात में बदल दिया सर, है। मैडम मुझे ये बताइएगा कि आपने जिस हलके के बारे में बताया, क्योंकि मैं नंबर से नहीं जान सकती हूँ, मेरी कम इल्मी है, मुझे बताइएगा कौन सा हलका है? 241 है और 110 PS है। ठीक है सर, मैडम कौन कौन से इलाके लगते हैं इसमें? देखें, उसके अंदर डिफेंस भी है, क्लफ्टन भी है, गिजरी भी है, और हमारे जो छोटे इलाके हैं हिज्जत कॉलोनी है, और ये है अच्छा, ये वही वाले एरियाज हैं जिसमें पीटीआई लास्ट टाइम बड़ी अक्सरियत से जीती भी थी, और इस दफा भी पीटीआई के जो तगड़ा वोट कैंडिडेट है वो वहां पे मौजूद है, जो कि आजाद उम्मीदवार के तौर पे खड़ा हुआ है, और उसका ढोल निशान है मेरे ख्याल से। आपका निशान क्या है, एक दफा फिर रिपीट करेंगी? जी, मेरा निशान स्टार है, सितारा। सितारा है, ठीक है जी, ठीक है। यानी कि ये बड़ा चैलेंजिंग एरिया है, क्योंकि मुख्तलिफ आबादियां इसमें रहती हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, मुतवस्सित तबके वाले भी हैं, और बिल्कुल जो है वो लोअर मिडिल क्लास भी हैं। ये ऐसा ही एरिया है ये? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ये वही तबका है जो महंगाई से परेशान है, बिजली, पानी, गैस, ये वो सूरत हाल है उनके आगे के उनके सामने पानी नहीं है। अगर आप देखें, मैं अपने हलके के उससे गई थी, वहां पर हमारी मीटिंग थी और लोगों से मिलने गई, वोट लेने के लिए गई, तो वो लोग पानी खरीद रहे हैं और उनके घर में गैस नहीं आ रही है। वो अपने घर में लकड़ी का चूल्हा रखकर आग जला रहे हैं या किस तरह से कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। जब मैंने वहां पर 4-5 घंटे हो गए और रात होने लगी तो उन्होंने देखे ना आप, 6-7 घंटे से लाइट नहीं है यहाँ पर। तो ये मसाइल वही है, और वहीं पे ही पीपल्स पार्टी का भी कैंप लगा हुआ है, वो लोग भी हैंगे, वहीं पे MQM है, वहीं पे PTI है, वहीं पे हमारा भी सितारा चमक रहा है। आपका सितारा तो बहरहाल हम दुआ करते हैं कि चमकता रहे, लेकिन ये आपकी रहाइश भी उसी इलाके में मैडम? क्या आपने खुद ही मसाइल को फेस किया? मैं क्लफ्टन में ही रहती हूँ, मैं तो... भी उसी हल्के से ही खड़ी हुई हूँ, क्योंकि गैस का मसला यहाँ पे भी है। अच्छा। पानी का मसला भी है, बिजली का भी कोई टाइम नहीं पता होता कि किस टाइम चली जाएगी। ठीक है, एक सवाल का शॉर्ट आंसर मुझे दीजिएगा। कराची मसाइल से घिरा हुआ है, जिम्मेदार कौन है इसका? इसका जिम्मेदार वही है जो सियासतदान 20-25 साल से इस शहर को, इस मुल्क को चला रहे हैं ना, जो हमें सिर्फ तसल्ली देते हैं कि जी हम आपके ये काम करेंगे, हम नहर निकाल देंगे, दूध की नहर बहा देंगे। अच्छा, आप इसमें शॉर्ट करते हैं मैडम, यानी कि पीपल्स पार्टी और MQM भी थी ना यहाँ पे 35 साल से, तो हम देख रहे हैं MQM मुख्तलिफ तरह से मौजूद है, लेकिन बचपन से उन्हें देखती आ रही हूँ। ठीक है, तो MQM से तो आपका इत्तेहाद भी हो रहा है, तो किस हद तक फिर इन मसाइल को मिलके आप लोग हल करेंगे? कुछ ऐसा ही है? कई सियासी जमातें हैं जो हमारे पास आई हैं और हमारे साथ इत्तेहाद में खड़ी हैं, लेकिन मसले वही हैं जो शुरू से चले आ रहे हैं। जब नए चेहरे आएंगे, नए लोग आएंगे, वो उनके जो मसाइल हैं वही आवाम के मसाइल हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप नए चेहरों को लेकर आएं। ये जो मौरूसी सियासत चल रही है ना, उसको खत्म कर देना चाहिए। वो जो है वो दो धारी तलवार है। जो अच्छा, हमारे साथ भी जो है तो जिंदगी आसान हो जाएंगी, और अगर गलत जगह लग गया तो तबाही और बर्बादी 5 साल के लिए हमारा मुकद्दर बन जाएगी। स्टूडियो में असद हनीफ हमारे साथ मौजूद हैं, पार्टी जमहूरियत की सबसे पुरानी अलंबरदार, लेकिन चेहरा नया है। असद हनीफ साहब, क्या समझते हैं? आपकी पार्टी पे बड़े इल्जामात लगते हैं, तो क्या आप भी समझते हैं कि नए चेहरे जो आएंगे वो पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए पार्टी का नाम रोशन करने की तरफ जा रहे हैं आप, या वही रिवायती सियासत का रुख चलता रहेगा? देखिए जी, बात यह है कि मैडम ने इतनी बात की और मैंने इसका कोई खातिरख्वाह जवाब देना इनका नहीं चाहता। बहुत पॉजिटिव साइन है बाय द वे। देखिए, बात इतनी सी है कि
سب سے پہلے تو پیپلز پارٹی اگر کام لوگوں کے نہیں کراتی اور لوگ اس سے ناراض ہوتے تو لگاتار 15 سال سے پیپلز پارٹی کو زبردستی ووٹ ڈال کے لے کے آ رہے ہیں، یا ووٹ کوئی اور ڈلواتا ہے؟ یہ بتائیں پہلے تو، یہ میڈم بتائیں مجھے. دیکھیے جی، پیپلز پارٹی نا الزامات کی سیاست نہیں کرتی، وہ لوگوں کے کام کرتی ہے، لوگوں کے مسائل حل کرتی ہے. اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ فرض کریں اگر یہ میڈم جیت جاتی ہیں اور پیپلز پارٹی اس علاقے میں کام کرنے جاتی ہیں تو آپ یقین کریے میڈم ہی اس پہ جو ہے رکاوٹ کریں گی کام کے اوپر. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ دیکھیں جی، کوئی بھی جیت کے آئے، کوئی بھی مینڈیٹ لے شہر سے، تو اس شہر کے ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہی صوبے میں حکومت بنائے گی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی وزیر اعلیٰ آئے گا. تو بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ مل کر کے اپنے مسئلوں کو حل کرائیں، آپ ٹانگیں کھینچنے میں لگ جاتے ہیں اور آپ کے ٹانگیں کھینچنے کی وجہ سے عوام کا بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، عوام کے کام نہیں ہو پاتے. اچھا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مختلف لوگ جو ہے کام کرنے بھی دیتے تھے، ٹانگیں بھی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. یہ جو پانی کی اور اس کے مسائل، اچھا یہ کون سا میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہوں. دوسری ایک معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹوں گا، یہ کہیں گے، یہ کہتے ہیں ہم نے اتحاد کر دیا. بھائی کیوں اتحاد کیا آپ نے کسی جماعت کے ساتھ؟ آپ اگر سچے تھے اور وہ جھوٹے تھے، اور وہ یا تو وہ سچے تھے یا آپ جھوٹے. دیکھیں بات اتنی سی ہے کہ ہر چیز کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ عوامی نمائندے بن کے عوام کے لیے کھڑے ہوئے یا آپ اپنی پاکٹ بھرنے کے لیے کھڑے ہوئے، پہلے آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں. اب بات یہ کہ یہ ایک ایسی عجیب و غریب. اچھا سر، آپ کا تعلق سینٹر سے ہے، میں معذرت کے ساتھ میں چاہتی ہوں کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ زیادہ زیادہ اٹھا سکوں. سینٹر میں بڑی مہم آپ کی چل رہی تھی، اور ابھی میں کل بھی دیکھ رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کے لائن سے جو ہے وہ ریلی کے وقت چیزیں بھی نکالی گئی تھی. اچانک مجھے لگتا ہے کہ بریک ہو گئی یہ سب چیزیں، کوئی مدھم سی پڑ گئی ہے ضلع وسطی میں چیزیں، آپ کی کمپینز، کوئی اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ نہیں، کہیں پہ کوئی بالکل مدھم نہیں پڑی. جتنا کام ہم نے کرنا تھا، پبلک کو میسج پہنچانا تھا، ہم نے اپنا میسج پہنچایا ہے. اور اس کے بعد ہم نے اپنی الیکشن کی، آج ہمارا الیکشن کا لاسٹ ڈے، اس وقت میں اپنے پاس اپنے حلقے سے ایک جلسے سے آ رہا ہوں. تو بات اتنی سی ہے کہ ہاں، یہ نہیں کیا ہم نے، کوشش کری ہے کہ خاص طور پہ میرے حلقے کے اندر کسی سے کوئی لڑائی نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو. کسی بھی سیاسی، ہر آدمی کا حق ہے پوسٹر لگانے کا، ہر آدمی کا حق ہے جھنڈا لگانے کا، ہر آدمی کا حق ہے. کوئی سیاسی کارکنوں کو ہم سمجھاتے ہیں اپنے کہ بھائی دیکھو اس پہ اگریسو نہیں ہونا. سیاسی کارکن، سیاست کا مطلب کیا ہے، لوگوں کو تو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ سیاست کا اصل مقصد جو ہے وہ خدمت کا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ ہلڑ ہنگامہ کرو، بدماشی کرو. بھائی خدمت کے لیے ایسی خدمت ہے کہ اس کے لیے لوگ آپس میں لڑیں. اپنے ماں باپ کو تو کھڑے ہو کے کوئی پانی پلاتا نہیں ہے، اللہ معاف کرے. تو بات اتنی سی ہے کہ لوگوں کو اس بات کی سمجھ بوجھ دینی پڑے گی کہ اپنے، اور الحمدللہ ہماری کمپین بہت زبردست چل رہی تھی. اچھا، بہت زبردست چل رہی ہے. آج الحمدللہ اختتام کریں گے تو بھرپور کمپین کے ساتھ. چلیں ٹھیک ہے، یہ بڑا پازیٹیو پیغام ہے. میں آخری کوشچن پوچھنا چاہوں گی بطول فاطمہ صاحبہ سے. بطول فاطمہ صاحبہ، کیا پیغام دینا چاہیں گی، پیغام لینا چاہوں گی اس وقت، کیونکہ وقت اب 12 بجے تو ویسے بھی ختم ہو جائے گا، لیکن آپ اپنا کیا پیغام پبلک کو دینا چاہیں گی؟ دیکھیں، میں وہی پیغام ہے میرا کہ اپنی زندگی میں آسانیاں لے کر آنی ہے اور اپنے آپ کو سکون اور سکھ چین آرام سے رہنا ہے. تو آپ اپنے آپ کو آنکھیں کھول کر اور دماغ کھول کر اور روشنی ڈالیں کہ پچھلے 5 سالوں میں کیا ہوا ہے، اور اب جب آپ جس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں وہ آپ کے کام آئے گا یا نہیں آئے گا. لہٰذا اپنا قیمتی ووٹ آزمائے ہوئے لوگوں اور شخصیت پرستی کے چلے میڈم، آپ کا موقف آ گیا ہے. میرے پاس جاوید شمس صاحب کی طرف چلتے. جاوید شمس صاحب، کراچی کا ووٹر بڑا کنفیوز ہے اور اچانک سے ایک اور کنفیوژن یہ آ گئی. کچھ دنوں پہلے بھی میں نے کوشچن کیا تھا، جو ایم کیو ایم لنڈن کے بھی کچھ حمایتی ہمیں کراچی میں نظر آتے ہیں، ایم کیو ایم پاکستان کے بھی کچھ حمایتی نظر آتے ہیں، تو کیا ان کا اپنا ووٹ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ دیکھیں، بدقسمتی یہ ہو رہی ہے کہ کراچی کے اندر جو ایک سائن نظر آ رہا ہے کہ ایم کیو ایم اس طریقے سے ایگزسٹ نہیں کر پائی ہے اس الیکشن کے اندر، جو بڑے بڑے جلسے ہونے چاہیے تھے. جس طرح موٹیویٹ ہوتی ہے ایم کیو ایم کا ایک ہفتہ خاصا رہا ہے کہ وہ گلی محلوں میں جا کے پوری ٹیمیں چلتی تھی، اب وہ نہیں نظر آ رہا. کارنر میٹنگ ضرور ہو رہی ہیں گلی محلوں کے اندر پرسنلی، لیکن وہ دورے نہیں ہو رہے. اس کی کیا وجوہات ہیں سمجھ میں نہیں آتی. دوسرا آپ نے جو سوال کیا کہ ایم کیو ایم لنڈن کے جو آزاد امیدوار پورے کراچی میں یا سندھ بھر میں ہوئے، اور یہ حقیقت ہے. لیکن جس طریقے سے حالات بتا رہے ہیں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، نہ وہ اپنی کمپین چلا پا رہے ہیں، نہ وہ اس طریقے سے لوگوں سے مل پا رہے ہیں، تو اس کا اثر جو ہے، شاید میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اثر جو ہے دوسری سیاسی جماعتیں فائدہ اٹھا لیں گی. اور دوسری ایک چیز اور بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی کا جو ووٹر ہے، اگر ٹرن آؤٹ نہیں ہوا تو شاید پھر ایک مرتبہ ہم کسی جنگل میں پھنس جائیں گے اور کراچی کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. مطلب یہ ہم پہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم باہر نکلیں اور ووٹ دیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے. معین انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایم کیو ایم پاکستان سے آپ کا تعلق ہے. سر، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں.
جی شکریہ، بہت شکریہ، بہت محی انور صاحب کس حلقے میں موجود ہیں آپ اس وقت؟ میں جی PS 101 میں ہوں، NA 236 میں. ہماری اصل میں بیسکلی آج ریلی کا تھا کیونکہ آج بھی جو ہے کمپین ختم ہو جائے گی رات 12 بجے تک. تو اس سے پہلے ہم نے اس NA میں اور PS میں ہم نے اپنی ریلی نکالی تھی. تو اب اس سے ہم ابھی فارغ ہوئے ہی ہیں، سمجھے جمع ہی ہیں ہم لوگ. تو آپ کی کال آ گئی. جی بتائیے سر کیا جوش و خروش دیکھ رہے ہیں آپ، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا آپ کے علاقے میں وہ لوگ باہر نکلیں گے اور آپ کے سپورٹر موجود ہیں؟ نہیں جی انشاءاللہ یہ دیکھیے گا آپ الیکشن میں 8 تاریخ کو اللہ نے چاہا تو لوگ نکلیں گے. جس طریقے سے لوگ ویلکم کر رہے ہیں ہمارا، جس طریقے سے ہمارا ویٹ کر رہے ہیں، جس طریقے سے لوگ ہم سے امید رکھ رہے ہیں، اور جس طریقے سے ہمیں یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ 8 فروری کو بھرپور طریقے سے نکل کر میں سمجھتا ہوں پتنگ پہ مور لگا کر MQM کو کامیاب کریں گے. انشاءاللہ اس دفعہ کافی لوگ آپ دیکھیے گا کہ نکلیں گے الیکشن ڈے والے دن. اور الیکشن ٹارگٹ کیا ہے آپ کا؟ نکلنا میں تو سمجھتا ہوں دیکھیں الیکشن میں اس دفعہ لوگوں کو نکلنا ہے. لوگوں کو بڑی مایوسی ہے، بڑی پریشانیوں کا 14 سال سے وہ ساری چیزوں کو فیس کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کے لیے اب عوام کو ہم جا کر بات چیت بھی کر رہے ہیں. ہمارے جو قائدین ہیں وہ مطلب انٹرویوز بھی دے رہے ہیں اور اپنا پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں کہ اب عوام کو ووٹ دے کر یہ بتانا پڑے گا کہ وہ عوام کراچی شہر کے ساتھ، سندھ کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ مخلص ہے یا نہیں ہے. اور میں بھی یہ دوسرے میرے دوست بھائی کون بیٹھے ہوئے ہیں. سر آپ سے میں کوشچن پوچھ لیتی ہوں، بھائی کا آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. مجھے بتائیے گا. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب کو ساری جگہوں سے لوگوں کو نکلنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیپلز پارٹی کا ووٹر نہ نکلے. جی سر اسد حنیف صاحب موجود ہیں میرے ساتھ اس وقت پروگرام میں پیپلز پارٹی سے. جی پیپلز پارٹی ماشاءاللہ. جی سر کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی لاسٹ ٹائم جو ہے وہ لوکل باڈیز میں بھی بازی لے گئی، آگے بھی بڑی میں ابھی آپ کو کیا بتاؤں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا لوگ اس بتائیں کھل کے بتائیں سر. کارکردگی بھی دیں گے جی، کارکردگی بھی دیں گے انشاءاللہ. اگر پیپلز پارٹی کی اچھی کارکردگی تو لوگ اس کو ووٹ دے دیں گے. اور آپ کے سامنے اگر MQM کی اچھی کارکردگی تو MQM کو دیں گے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا مقابلہ الحمدللہ کسی کے ساتھ نہیں ہے. لیکن سر آپ کی پارٹی کی تو ری یونین ہوئی ہے نا، تو اس لحاظ سے آپ پیغام کیا دیتے ہیں اپنے ووٹر کو؟ میری بہن ری آرگنائز نہیں ہوئی. ہماری پارٹی وہی ہے 79 سے ہی ہے، سمجھی نا. ہماری وہی AP میں سو کہ ہم یوم تاسیس وہی بنواتے ہیں نا. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی ہم وہی بناتے ہیں، یوم تاسیس 18 مارچ کو بناتے ہیں. تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ضرور آپ کہہ سکتی ہیں کہ بھائی ہم آپس میں بکھر گئے تھے، اب واپس ایک ہو گئے. اور واپس ایک ہونے کے بعد ماضی سے بھی زیادہ نکھر کر عوام کے سامنے اب آئیں گے، ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. محی انور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنے بہت ٹف ٹائم میں سے یہاں پہ بڑا اسٹرگلنگ ٹائم چل رہا ہے، اس میں وقت نکالا. آپ کی طرف آتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسد حنیف صاحب پیپلز پارٹی پہ پھر تنقید اور کام کے حوالے سے بات؟ دیکھیں جی بات یہ کہ تنقید کرنے والے تو تنقید ہی کرتے رہتے ہیں، ہمیں کرنا ہے کام. ہم کسی کی تنقید میں اور کسی آپ اس پہ کوئی جواب دینا چاہیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں وہی والی پارٹی ہے 79 والی. نہیں 79 والی پارٹی تو نہیں ہے. تو ابھی دوبارہ سے MQM بنی کیونکہ مرج اور ہوئے، الگ ہوئی پھر جڑی، پھر الگ ہوئی پھر جڑی، 2-3 دفعہ ہو گیا. اس بات پہ تو سب کو پتہ ہے بولنے سے کیا ہوتا ہے، وہ تو ہر آدمی ظاہر سمجھدار ہے. بہرحال جی دوسری بات یہ کہ میں صرف آپ کے پروگرام سے ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے جو ہے نا ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں جو ووٹ دینے کے لیے جاتے ہیں، دیکھیں جی عوام بڑی بیوقوف ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں چینل عوام کو چاہیے تھوڑا شعور پیدا کرے. جب وہ کپڑا خریدنے جاتا ہے تو کیا ایسے جا کے کپڑا خرید لیتا ہے؟ اس کو پیسے دیتا ہے. صبح سبزی تک تو اپنی جو ہے چیک کر کے لیتا ہے کہ ٹماٹر داغی تو نہیں ہے، گھر کا ایک پھل چیک کر کے لیتا ہے. یار جب آپ یہ تمام چیزیں چیک کر کے لیتے ہو تو کم از کم اپنے کینڈیڈیٹ کو بھی دیکھو کہ وہ آپ کے قابل ہے کہ نہیں ہے. اس کا کوئی خراب ریکارڈ تو نہیں ہے، اس کے کوئی وہ چیٹر تو نہیں ہے، وہ 2 نمبر تو نہیں ہے. اس نے پچھلے ٹینیورز میں اس نے کیا کام کیے ہیں؟ کیا اس نے آپ کو کام ڈیلیور کیا تھا نہیں دیا تھا؟ یہ خالی باتیں کر کے چلا گیا تھا. آپ کو ملتا بھی ہے نہیں ہے. اس کا گھر کہاں ہے، اس کا رہائش کہاں ہے؟ وہ ایسا تو نہیں کہ ڈیفینس میں رہتا ہے نارتھ میں الیکشن لڑ رہا ہے، اور نارتھ میں رہتا ہے اور ڈیفینس میں الیکشن لڑ رہا ہے. بات اتنی سی ہے. دیکھیں پبلک ایسے بھی ہیں سر کہ جن کا آبائی گھر ہی یہاں پہ نہیں ہے. عوام کا جی صرف اتنی سی بات ہے کہ عوام کو اگر آپ خدمت کی نیت سے آئے ہیں اور عوام کا آپ کام کرنا چاہتے ہیں اور عوام کے بیچ میں موجود ہیں تو آپ اس چیز کے لیے کانٹیسٹ کریں. یہاں پہ الیکشن کو اور الیکشن کے بعد جیتنے کے بعد
काम कराने को लोगों ने पैदा किया। चलिए बहुत अच्छा पैगाम है असद हनीफ साहब, और नेक तमन्नाएं आपके साथ हमारी मौजूद हैं। जावेद शम्स साहब आपका बहुत शुक्रिया। सर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। जी सर, सिर्फ एक बात ये कहूँगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि वोट डालने एक शहर में या पाकिस्तान में लोग निकलें, जब तक आप वोट नहीं डालेंगे तो सही लोग आगे नहीं आएंगे। कम टर्नओवर के अंदर लोग वो आ जाते हैं जिनका हक नहीं बनता, लिहाजा वोटर अपना हक अदा करें, वोट डालें, पाकिस्तान को आगे लेके बिल्कुल ऐसा ही है। दुआ वही है जो हमेशा होती है, मेरे मुल्क में वो हुक्मरान आए जो वाकई ही मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।